بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج توبہ کا ایک عجیب واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ پر رمضان شریف میں بیان کیا تھا ختم قرآن مجید کے موقع پر، تو اس میں نے دو واقعات بیان کیے تھے، وہ میں نے اپنے اس چینل پہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کیے۔ ایک تو حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ کا توبہ کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی بندے سے راضی ہوتے، اور ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بت پرست کا واقعہ تھا۔ تو وہ بھی توبہ کے بہت ہی عجیب و غریب واقعات تھے۔ انسان سنے تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی طرح توبہ کر لوں۔ تو آج کا یہ واقعہ بھی توبہ پر ہے، لیکن ایک عورت کا واقعہ ہے۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ نوحے پڑھا کرتی تھی، گانے گایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت بھی جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اتنی وہ فسق و فجور میں مبتلا تھی، غلط کاموں میں مبتلا تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیبتن کیا کرتی تھی، اور گراں بہا زیورات، قیمتی اور بہت ہی زیادہ مہنگے ترین وہ زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت صالح المری علیہ الرحمہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد اور زاہد انسان تھے، انتہائی نیک اور پارسا انسان تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی۔ جب شعوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو حضرت صالح المری علیہ الرحمت کے گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اس شعوانہ نامی عورت کو بہت غصہ آیا، اور اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے، یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں ہے۔ لوگ تو نوحوں کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور یہاں مجھے خبر بھی نہیں، اور یہاں نوحہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے جب اندر بھیجا، وہ لونڈی اندر گئی، اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ عز و جل کا خوف طاری ہو گیا، اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شعوانہ نے کافی انتظار کے بعد اپنی دوسری کنیز کو، دوسری لونڈی کو، دوسری خادمہ کو بھیجا۔ وہ بھی اندر گئی، اللہ عز و جل کے خوف اس پر طاری ہو گیا، اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیسری لونڈی کو، تیسری خادمہ کو اندر بھیجا، وہ بھی واپس نہیں لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو جب اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی، اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر نوحہ نہیں ہو رہا، ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا جاری ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعوانہ نے یہ سنا تو ہنس پڑی، اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المری علیہ الرحمت کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی،
افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف کرے گا؟ یہ وہ اپنے اندر دل میں کہہ رہی ہے۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر حضرت صالح المری علیہ الرحمت سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ حضرت صالح المری علیہ الرحمت سے پوچھ رہی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعدے وعیدے سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، گناہ گاروں کے لیے تو ہیں، گناہ سے توبہ کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کا نام لے دیا جو پوچھ رہی ہے۔ یہ سن کر اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی تو وہ شعوانہ ہوں، میں ہی تو وہ فاسق و فاجر ہوں، میں ہی تو وہ گناہ گار ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی یہ کہا۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس، گراں قدر زیورات اتار کر پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی، اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، گناہ گاروں کو معاف کرنے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ یہ ایک کمزور صنف نازک کی توبہ کا واقعہ۔ میں آج کے اس واقعے کے بعد اپنی ان تمام پاکستان کی خواتین سے یا پوری دنیا کی جو بھی خواتین ہیں جو آج تک اسی طرح کے فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جو گانے بجانے کا کام کرتی ہیں، جو ناچ گانے کا کام کرتی ہیں، جو بے پردگی پھرتی رہتی ہیں، جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، فاسق و فاجر بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی، اتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے کہ جس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے میرے مردوں نوجوانوں بوڑھوں جوانوں بچوں، سب کے سب اللہ کی طرف آ جائیں اور توبہ کر لیں، ہم گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں، سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح زندگی عطا فرما دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے میں نے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی توبہ کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اس کے ہاتھ میں مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، توبہ کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کامل نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔